ریاست متحدہ بلدیہ ہائے کورنگی میں بھی 12 اگست کا سانحہ ہو گیا اور ملازمین سانحہ 12 اگست کا شکار ہو گئے۔ ایم کیو ایم کی تاریخ میں 22 اگست بڑا اہم رول رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ محتاط تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سبق نہیں سیکھا اور یہی وجہ ہے کہ 12 اگست 2020 کا سانحہ بلدیاتی ملازمین کے ساتھ دہرایا گیا۔ بلدیاتی ملازمین جہاں اپنے بقائے جات اور بڑھی ہوئی تنخواہوں سے تو محروم تھے، وہیں ریٹائر ملازمین کی چیخ و پکار بھی سنائی دیتی ہے اور وہ رو رو کے دہائیاں دیتے چلے آ رہے تھے، لیکن کانوں پہ چوں نہیں رنگتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیچرز بھی ٹائم اسکیل کے لیے آوازیں بلند کرتی تھیں، جن کو دھتکارا جاتا تھا، بندوقوں کے زور پہ دھکے دیے جاتے تھے، بسوں سے اترنے نہیں دیا جاتا تھا، مظاہرے کرنے پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہ ریاست متحدہ بلدیہ ہائے کورنگی ہے، جہاں پر انسانیت کے ساتھ ساتھ قابل احترام اساتذہ اور خدمت کرنے والوں کی توہین کی گئی، لیکن کسی نے اس کو نہیں روکا اور یہی وجہ ہے کہ ملازمین چیخ و پکار کرتے رہے، انتقامی کارروائی کے خوف سے ڈرے رہے۔ ریاست متحدہ بلدیہ ہائے کورنگی میں آپ نے کسی اراکین اسمبلی کو نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہاں میئر کراچی سمیت اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی نہیں چلتی، یہ ریاست ہی الگ ہے۔ اگر ماضی میں دیکھیں تو ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی ساجد احمد ہوں، ندیم راضی ہوں یا دیگر اراکین اسمبلی، وہ ایڈمنسٹریٹر کے دور میں بھی بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے اور ایڈمنسٹریٹرز بھی اراکین اسمبلی کے تعاون سے عوام کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن یہ بھیانک دور تھا۔ یہاں پہ اراکین اسمبلی کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہاں کسی کی نہیں چلتی اور یہی وجہ ہے کہ افسران و ملازمین جو ہے وہ پریشان رہتے تھے۔ یہاں پر لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل والوں کو جہاں بلدیاتی سہولتیں میسر نہیں تھیں، وہی گندگی کے ڈھیر اور علائشیں کئی روز تک پڑی سڑتی رہتی تھیں، دوسروں کی مدد حاصل کر کے اٹھائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں پہلے بحریہ اور اب سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی مدد لی گئی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے اور سندھ گورنمنٹ کو بلدیاتی بیوہ کی طرح کائیں کووں کی طرح کوستے رہنے کا عمل جاری رہا۔ بالآخر مارچ میں موصوف نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ یہ ہے سانحہ 12 اگست 2020 کی پہلی قسط کہ مارچ میں کیا اعلان کیا تھا، سنیے انہی کی زبانیں۔ جبکہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ ہر سال دسمبر میں ہماری اینول انکریمنٹ بھی ہم لگاتے ہیں اور ہم بجٹ بھی لگاتے ہیں۔ صرف ایک ہم نے 10% جو ہے وہ ہمارے اوور ڈیو ہے، وہ ہم نہیں لگا سکے تھے امپلائز کا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں 15.80 کا شیئر ہمیں مل رہا ہے اور جس میں ہمارا 14.88 جو ہے وہ ہماری سیلری جا رہی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس 1 کروڑ کا صرف ڈفرینس رہ گیا ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ دشواری ہے، لیکن اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور اس سسٹم کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ ہم ملازمین کو 10% بھی دے کے جائیں گے اور محکمہ ایجوکیشن ہے جو 15% اور جو ہمارا محکمہ ایجوکیشن کے ہمارے امپلائیز ہیں جن کو ٹائم اسکیل نہیں ملا، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، تو وہ جانے سے پہلے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی ہم کمپلیٹ کر کے جائیں گے، تاکہ ہمارے اوپر کوئی بھی امپلائی کا کوئی بھی 1 روپے کا بھی ڈیوز نہ رہے، یا کوئی بھی امپلائی یہ نہ سننے کے اس کے ساتھ کہیں پہ اس کی کوئی چیز پرانی کوئی چیز رہ رہی ہے، تو وہ ہم ابھی سے ہم نے پلاننگ کر رہی ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن ریڈی ہو رہی ہے، تیار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں صرف پرابلم فائنانس کا ہے، ہمارے پاس اتنا فائنانس نہیں ہے، ورنہ تو ہم یہ بہت پہلے کر چکے ہوتے، لیکن ہم انشاءاللہ اگر یہ اگست میں ختم ہوتا ہے تو ہم جون یا جولائی میں اس کو ہم کر دیں گے۔ موصوف نے مارچ میں لالی پاپ دیا کہ جانے سے پہلے جون یا جولائی میں ہم ٹائم اسکیل اور بڑھی ہوئی تنخواہیں دے کے جائیں گے، لیکن یہ تو سیاسی چال تھی اور اگست میں باقاعدہ 12 اگست 2020 کو ایک تقریب میں ٹوپی پہنا دی گئی کہ ہم نے ٹائم اسکیل اور بڑھی ہوئی تنخواہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملازمین ہنس رہے تھے، کیا مذاق ہے، اس تنخواہ پہ تو ان کی سائن ہی نہیں ہوں گی، آنے والے ایڈمنسٹریٹر پر 2 سے 4 کروڑ روپے کا بوجھ ڈال کے جا رہے ہیں۔ اگر اتنے ہمدرد تھے، جون یا جولائی جو کہا تھا اسی میں دیتے، تاکہ پتہ چل جاتا کہ آپ کے وسائل کیا ہیں۔ اگست میں آنے والے ایڈمنسٹریٹر پہ اضافی بوجھ پڑے گا، کیونکہ 1 مہینے پہلے جہاں سندھ گورنمنٹ نے بینڈ لگایا ہوا تھا، انہوں نے بھرتیاں بھی کی اور پروموشن بھی کیے، لیکن نیب اور اینٹی کرپشن FIA پراسرار طور پر خاموش دکھائی رہتی ہے، جبکہ وزارت بلدیات نے چپ ساتھ لی ہے، کیونکہ ان کی بھی گوٹ یہاں پھنسی ہوئی ہے اور وہ کارروائی کریں تو ان کے اپنے مرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ بھی کوئی کارروائی نہیں کر سک رہے۔
जिससे रियासत मुत्तहदा बल्दिया हाई कोरंगी में अफसरान और मुलाजमीन तो परेशान है, वहीं लांडी कोरंगी मलिर शाह फैसल के लोग भी परेशान हैं। बल्दियाती मुलाजमीन का कहना है कि ये सानिया 12 अगस्त 2020 किया गया है अगर अवाम के क्योंकि लांडी कोरंगी मलिर शाह फैसल के अवाम को 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के बाद असेंबलियों में अक्सरियत न मिलने के बाद जो कार्रवाई की गई है उसकी बिना पर सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात और फायदे उठाए गए। दाएं बाएं बैठे नौरतनों ने भी ऐश किए, लेकिन लांडी कोरंगी मलिर शाह फैसल को वसाइल नहीं दिए गए बल्कि बल्दियाती बेवा की तरह काएं शुरू कर दिया और सिंध हुकूमत को कोसना शुरू कर दिया। और अब जाने से पहले टोपी ड्रामा यानी लतीफ़े सुना रहे हैं कि हमने टाइम स्केल और वो बढ़ी हुई तनख्वाह भी दे रहे हैं, जिन बिलों पे जिनकी साइन नहीं होगी वो क्या देंगे। रियासत मुत्तहदा बल्दिया हाई कोरंगी के मुलाजमीन की जबानें खुलने लगी हैं और यकीनन अब ऑडिट का मुतालबा होगा, जिसके लिए यूनियन के साथ साथ सैनिटरी वर्कर, असातिज़ा इकराम और रिटायर मुलाजमीन शाहराहों पर होंगे और वो ऑडिट का मुतालबा करेंगे और ऑडिट होना चाहिए। अगर ऑडिट नहीं हुआ तो ये सानिया 12 अगस्त 2020 होगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।